مکار اور دھوکے باز لڑکی، معصومیت کا ڈونگ کر کے میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ تیمور کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ریا بری طرح ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ تیمور نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ اچھا، کیا کیا ہے تم نے؟ ایسے انجان بن رہی ہو جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ نہ صرف تمہارے ماں باپ جھوٹے ہیں بلکہ تم بھی جھوٹی اور مکار ہو۔ تم تو رات کو بڑے ناٹک کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہاری پہلی سہاگ رات ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ غرایا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی اور غصہ محسوس کر کے ریا بری طرح کانپ رہی تھی۔ تیمور کا غصہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آخر اس سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ حالانکہ کل رات کو اس کی دیوانگی دیکھ کر وہ اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی، پھر آج صبح ایسا کیا ہوا تھا؟ جبکہ آج شام کو تو ان کا ولیمہ تھا، کل ہی تو ان کی شادی ہوئی تھی۔ تبھی وہ تیمور کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے اس طریقے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ تمہارے جھوٹے ماں باپ نے ہم سے یہ بات کیسے چھپائی کہ تم پہلے سے طلاق یافتہ ہو؟ میں تیمور خانزادہ جو کسی کا جھوٹا کھانا نہیں کھاتا، کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتا، اور ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا ہم سفر بناؤں گا جو پہلے سے ہی مجھے ادرن میں ملی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جیسے ریا کا دل کام کھایا۔ وہ بیچاری معصوم تک کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ تبھی ڈرتے ڈرتے تیمور سے کہنے لگی، کیا امی بابا نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ لو، اب تو اس بات کی تصدیق ہو گئی، یعنی کہ میری بات پر مہر ثابت ہو گئی کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ تم پہلے سے طلاق یافتہ ہو، صرف تمہارا نکاح ہو چکا بلکہ اس کے بعد تمہاری طلاق بھی ہو چکی۔ میں ہی بے وقوف بنا ہوں تمہارے گھر والوں کے ہاتھوں۔ وہ تو اب اور بھی غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک دم ہی ریا کا بازو دبوچا تھا اور گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا، اب تو میں تمہیں ایک لمحہ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ چلو ابھی اور اسی وقت میں تمہیں… اس سے پہلے کہ وہ الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے جو ریا کی زندگی برباد کر دیتے، اچانک ہی ایک گرجدار آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سامنے ہی تیمور کے بابا کھڑے تھے۔ رک جاؤ تیمور، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے پیچھے اس کے سارے گھر والے تھے۔ تیمور کی ماں صالحہ بیگم، اس کی بہن تانیہ اور اس کا شوہر۔ ان کے چہرے سے بھی صاف ظاہر تھا کہ وہ سچائی سے واقف نہیں تھے۔ اپنے باپ کی آواز سن کر تیمور رک تو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا غصہ آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ ریا سہم کر دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کیا ایک بار پھر سے بربادی اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ تبھی تیمور کے بابا فرید صاحب نرمی سے کہنے لگے، جلد بازی نہ کرو بیٹا، پہلے مجھے پتہ تو کرنے دو کہ آخر سچ کیا ہے۔ اتنی بڑی بات آخر ریا کے والد نے ہم سے کیوں چھپائی؟ مجھے کچھ باتیں پوچھنی ہے ان سے۔ فرید صاحب نے غصے سے تنے تیمور کو سمجھایا تھا۔ اچھا، ابھی بھی آپ ان کا نام اتنی عزت سے لے رہے ہیں؟ وہ جھوٹے فریبی مکار لوگ جو جھوٹی ہمدردی کا ناٹک کر کے ہم سب کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن میرا بیٹا اتنا بے وقوف نہیں ہے تیمور۔ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو۔ میرا بیٹا کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں، اور نہ ہی اس کے بچے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک ایسی لڑکی کو لے کر آتی ہوں جو پہلے سے ہی طلاق یافتہ ہو۔ اس مکار لڑکی کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ صالحہ بیگم غصے سے بول رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو کچھ صالحہ، وہ ایک لڑکی ہے، ایک بار اسے طلاق ہو گئی ہے، اگر دوسری بار بھی طلاق ہوئی تو اس کے ماں باپ پر قیامت گزرے گی۔ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو ریا کے بابا نے ہم سے یہ بات چھپائی، لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ میں کافی عرصے سے جانتا ہوں جواد صاحب کو، مجھے یقین نہیں آ رہا ان کے جھوٹ پر۔ بس کیجیے بابا، بہت ہو گیا، اب ان کی طرفداری کرنا بند کرے۔ آپ کا بیٹا کڑا ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ بات سن کر میرے دل پر کیا گزری ہے۔ میں اس مکار دھوکے باز لڑکی کو ایک لمحہ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ مجھے اجازت دے میں اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کروں۔ تیمور کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا تیمور۔ جب تک سچائی نہیں سامنے آ جاتی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ فرید صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔
صالحہ بیگم ریا کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو دلہن کا روپ لیے سامنے کھڑی تھی، خوبصورتی کا مجسمہ، لیکن چہرے پر چھائی معصومیت اب زردی میں بدل گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، بے تحاشا، اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے وہ رشتہ لے کر ان کے ہاں گئی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ لڑکی کا باپ اور فرید صاحب کسی زمانے میں بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں، لیکن دوستی کی آڑ میں انہوں نے تیمور خانزادہ کی زندگی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا، جبکہ ریا کے دل کی دھڑکن بری طرح بڑھ گئی تھی۔ اس کی لرزتی ہوئی پلکیں بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ مشکل ہی فرید صاحب نے تیمور کو طلاق دینے سے روکا تھا، ورنہ وہ جذبات میں آ کر اب بھی اور اسی وقت اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیتا۔ پھر بھی وہ اکڑ لہجے میں کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا بابا، لیکن جب میں واپس آؤں تو یہ لڑکی مجھے دکھائی نہ دے۔ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تھا۔ فرید صاحب، صالحہ بیگم، سب لوگ ہی کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ ریا زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کیا کیا ابو آپ نے؟ میرے رشتے کی بنیاد ایک جھوٹ سے رکھی، اور اتنا بڑا جھوٹ جو کسی بھی رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ وہ بے آواز آنسو سے روتی ہوئی بہت مظلوم لگ رہی تھی۔ تیمور خانزادہ اپنے گھر کا لاڈلا اور سب سے ضدی بیٹا تھا۔ اس کی ضد کی وجہ سے ہی جو حالات ہوئے تھے، اسی وجہ سے ایمرجنسی میں ولیمہ کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی۔ فرید صاحب نے فوراً ہی ریا کے والدین کو بلوا لیا تھا، وہ جیسے کھٹیرے میں کھڑے تھے۔ آپ اتنی بڑی بات ہم سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تیمور تو آپ کی بیٹی کو 1 منٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ صالحہ بیگم کے لہجے میں نفرت تھی۔ جواد صاحب کے کندھے جھک گئے تھے، جبکہ ریا کی امی رضیہ بیگم کے چہرے پر بھی بلا کی شرمندگی اور خوف تھا، جیسے بھی ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے والی ہے۔ صالحہ بیگم اور تیمور کی بہن تھانیہ تو اسی وقت اس لڑکی کو گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، لیکن فرید صاحب نے انہیں ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ وہ پہلے پوری بات جاننا چاہتے تھے کہ اتنی بڑی بات آخر جواد صاحب نے ان سے کیوں چھپائی۔ یہ بات چھپانے والی تو نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے جواد صاحب کے سامنے گلہ کیا تھا، مجھے معاف کر دے فرید بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بیوی کی باتوں میں آ کر اور اس رشتے کرانے والی عورت نسرین کے کہنے پر میں نے یہ بات آپ سے چھپائی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ پہلے میری بیٹی ریا کا نکاح ہوا تھا، وہ بھی صرف چند لوگوں کی موجودگی میں، لیکن وہ لڑکا اتنا اوباش اور شیطانی صفت نکلا کہ مجبوری میں ہمیں اس سے جان چھڑوانی پڑی، اس لیے میری بیٹی ریا کو میں نے خود خلا دلوائی تھی۔ اب رخصتی ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہو، لیکن اس لڑکی کے ماتھے پر طلاق کا دبا تو لگ گیا نا، پھر ہم کیسے اسے اپنے بہو مان لیں؟ اور تیمور تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، وہ تو کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا، تو کسی کی اترن کیسے اپنے گلے میں ڈال لے گا؟ صالحہ بیگم زور زور سے کہہ رہی تھی، جبکہ جواد صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پھر وہ شرمندگی بھرے لہجے میں کہنے لگے، بہت مجبوری میں نے یہ بات چھپائی، صرف اسی وجہ سے کیونکہ میری بیٹی کے لیے جو بھی رشتہ آ رہا تھا وہ یا تو شادی شدہ مرد کا ہوتا یا پھر بچوں والوں کا۔ میری بیٹی بہت کم عمر اور معصوم تھی، پھر میں کیسے اس کی شادی کسی شادی شدہ مرد سے کر دیتا؟ پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ بات اتنی بڑی نہیں، اگر بات سامنے آ بھی گئی تو آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں گے۔ ان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ فرید صاحب کا یہ بات نظر انداز کر دیتے، لیکن ان کا ضدی فطرت والا بیٹا نہیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ پھر فرید صاحب کہنے لگے، ہم نے تو ولیمہ بھی کینسل کر دیا ہے، لیکن جو اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہی، اب یہی رہے گی، ہم ولیمہ کسی اور دن رکھ لیں گے جب تیمور کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صالحہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہے؟ اس لڑکی کو آپ یہاں کیوں رکھ رہے ہیں؟ تیمور اسے گھر سے نکال دے گا۔ فرید صاحب، آپ کیوں نہیں میری بات مان لیتے؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، لیکن فرید صاحب نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دوستی کا بھرم رکھنا چاہتے تھے، جبکہ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی کہ ماہین کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ یہ جان بنا کہ تیمور نے آگے کیا طوفان کھڑا کرنا ہے۔ ریا اب یہی پر تھی، آنے والے وقت کے خوف کے احساس نے بھی اس کے چہرے پر دہشت پھیلا دی تھی۔ وہ رات کو بہت دیر سے گھر آیا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ گھر والوں نے ریا کو اب اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا ہوگا۔ وہ دوبارہ کبھی بھی اس لڑکی کو اپنی زندگی میں واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔
مطلب اس نے پہلی بار ریا کی تصویر دیکھی تھی تو وہ حیران رہ گیا۔ بڑی بڑی آنکھیں، نازک لب، گوری چٹی رنگت، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لڑکی۔ یہ دیکھو تیمور، ہم نے یہ لڑکی ہمارے لیے پسند کی ہے، کیسی ہے؟ ثانیہ نے اسے تصویر دکھائی تھی اور وہ تصویر دیکھتے ہی دل و جان سے اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کی پسند کا اندازہ تھا۔ ویسے بھی اس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنا دل نہیں دیا تھا۔ اس نے وہ سارے جذبات اپنی محبت اپنے ہونے والی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ سوچتا کہ جتنا خالص اس کا دل ہے اپنے ہم سفر کے لیے اتنی ہی خالص جذبات لیے اس کی زندگی میں آنے والی وہ لڑکی ہو جسے وہ بیوی کا درجہ دے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر ریا بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر غصے سے اس کی حالت اور بھی بری ہو گئی۔ تو ابھی تک یہی پر تھی؟ غصے میں وہ فوراً ہی اپنے بابا کے کمرے میں گیا تھا۔ فرید صاحب بھی اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا بابا آپ نے؟ ابھی تک اسے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ فرید صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بات کو سمجھو بیٹا، ایسے جذباتی ہو کر سارے معاملات طے نہیں کرتے اور نہ ہی حل کیے جاتے ہیں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں مصلحت یہی ہے کہ ابھی گھر میں مہمان ہے۔ اگر ہم اپنی بہو کو اس گھر سے جانے کے لیے کہہ دیں گے تو سب لوگ باتیں بنائیں گے، سب لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت رہ جائے گی، اور پھر یہاں کے ماں باپ وہ بھی بیچارے جیتے جی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی مجھے ساری باتیں پتہ چل گئی ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ چلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تسلی سے۔ انہوں نے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے بٹھانا چاہا لیکن وہ ہاتھے سے اکڑ گیا۔ مجھے اس بات پر غصہ ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی زندگی کی فکر نہیں بلکہ اس لڑکی کے ماں باپ کی زندگی کی فکر ہے، ان کی عزت کا خیال ہے، اور جو مجھے تکلیف پہنچی ہے اس جھوٹ اور دھوکے سے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ تیمور کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میری بات کو سمجھو بیٹا، ہر کسی کو زندگی میں ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ اگر یہ لڑکی تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ ثابت کر دے گی۔ اگر اس نے تھوڑی بھی کوتاہی کی یا کوئی غلطی ہو گئی تو تم اسے خود اپنی زندگی سے نکال دینا، لیکن ایک موقع تو بیٹا اسے دینا چاہیے۔ تیمور غصے سے سر جھٹک کر کمرے میں آ گیا تھا۔ اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ ریا جو بیڈ پر لیٹی بے خبر سو رہی تھی اچانک ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بڑی مشکل سے تو وہ سوئی تھی لیکن اب دوبارہ اٹھ کر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نہ جانے اسے کون کون سے امتحان لینے والی تھی۔ جب اس میں تیمور کو صوفے پر سوتے دیکھا تو ایک دم ہی بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ آپ پلیز وہاں جا کر سو جائے، میں سو جاؤں گی صوفے پر۔ اس کے انداز میں گھبراہٹ اور نرمی تھی۔ تیمور نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تم اور تمہارا یہ سامان جو بھی اس کمرے میں ہے 2-4 دن کے بعد میں خود اسے تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ تم حد سے زیادہ جھوٹی اور فریبی لڑکی ہو۔ شرمانے گھبرانے کا ناٹک کس کے سامنے کر رہی ہو جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تم اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے۔ ویسے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی نکاح میں ہونے کے باوجود بالکل پاک ہو۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ ریا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کل کی تو بات تھی جب دلہن بن کر وہ اس کمرے میں بیٹھی تھی، خوبصورت مہرون کلر کے لہنگے میں اس کی چاند جیسی خوبصورتی نور بکھیر رہی تھی۔ تیمور مسکراتا ہوا کمرے میں آیا تھا، جیسے اس کے سامنے بیٹا تو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اتنی نرمی اور پیار بھرے لہجے میں سلام کیا تو ریا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ مسکرا دیا۔ محترمہ، سلام کا جواب دینا بھی فرض ہے۔ وہ اس کی شرم و حیا دیکھ کر مسکرا رہا تھا جبکہ ریا کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہو رہی تھی۔ کوئی مرد پہلی بار زندگی میں اس کے اتنے قریب آیا تھا، پھر جب تیمور کا ہاتھ پکڑا اور وہ سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی تو باقاعدہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ حیران بھی تھا کہ آج کل کے دور میں کوئی لڑکی ایسی ہو سکتی ہے، اتنی شرمیلی، اور شروع سے ہی اسے ایسے لڑکیاں پسند تھی۔ شرمیلی، باکردار، مشرقی لڑکی، جبھی تو تصویر میں دیکھتے ہی اسے پسند کر لیا تھا۔ دونوں کی یہ خوبصورت رات بڑی ہی حسین گزری تھی۔ تیمور کے اتنے نرم رویے پر تھوڑی ہی دیر میں اس کی شرم و حیا کافی دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے بہت اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ سہاگ رات میں یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے نہ تو ریا نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی تیمور نے اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔
صرف تصویریں دیکھ کر یہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا۔ ابھی تو ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی مانگ بیدار ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی قسمت میں ایسا پلٹا کھایا کہ یہ کل شام کی تو بات تھی۔ تیمور ولیمے کے انتظامات دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک ہی گھر کے کام کرنے والی ماسی بطول نے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ لا کر دیا تھا۔ صاحب جی یہ کوئی دروازے پر دے کر گیا ہے۔ وہ حیران سا اس لفافے کو دیکھ رہا تھا جس پر بڑے بڑے الفاظ میں جہانگیر حسین لکھا ہوا تھا۔ وہ اس نام کے بندے سے واقف نہیں تھا۔ پھر جیسے تیمور نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان گھوم رہا ہو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس میں ایک طرف نکاح نامہ رکھا تھا اور ایک طرف طلاق نامہ۔ کافی ساری تصویریں بھی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ریا تھی، اور وہ بھی کسی اور مرد کے ساتھ بیٹھی سر جھکائے دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رشتہ کراتے وقت کسی نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ ریا کنواری ہے، بالکل انچوئی، کسی مرد نے بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ غصے سے لال آنکھیں لیے وہ باپ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ فرید صاحب کو بھی اس معاملے کی کوئی خبر نہ تھی، تبھی تو ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال تھا۔ لیکن صالحہ بیگم غصے سے تلملا رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی تیمور کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی۔ روشانے جو بہت ہی خوبصورت اور آزاد خیال لڑکی تھی، انہیں پورا یقین تھا کہ تیمور جیسے خوبصورت ہینڈسم نوجوان کے ساتھ روشانے جیسی پڑھی لکھی اور آج کل کے دور کی ماڈرن لڑکی ہی اچھی لگے گی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی پسند تیمور کو بتائی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کسی طور پر بھی راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک آزاد خیال بے باک قسم کی فیشنیبل لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ پھر جب فرید صاحب نے اپنے دوست جواد صاحب کی بیٹی ریا کو دیکھا تو ایک دن جب ان سے ملنے پارک گئے تو اچانک ہی دونوں پرانے دوستوں کی ملاقات ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر جواد صاحب انہیں زبردستی اپنے گھر لے گئے۔ جیسے ان کی خوبصورت اور نازک سی بیٹی ریا نے ان کے سامنے چائے رکھی تو اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گئے۔ مکمل مشرقی حسن لیے وہ معصوم اور سادہ سی لڑکی انہیں بہت اچھی لگی تھی۔ السلام علیکم انکل، ریا نے انہیں بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ تبھی ان کے ذہن میں تیمور کا خیال آیا۔ دونوں کا جوڑ بالکل مناسب تھا۔ وہ فوراً ہی کہنے لگے، کیا تم نے اس کا رشتہ کہیں طے کیا ہے؟ تمہاری بیٹی تو بہت اچھی ہے، خوبصورت اور سلجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ جواد صاحب کی زبان لڑکڑا گئی تھی۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوئے، پھر دوسرے ہی لمحے کہنے لگے، نہیں، ابھی تک تو میں نے کہیں رشتہ طے نہیں کیا۔ تو فرید صاحب خوش ہو گئے تھے۔ گھر جاتے ہی انہوں نے صالحہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی۔ ایک لڑکی دیکھی ہے میں نے تیمور کے لیے، میرا پرانا دوست مل گیا تھا آج۔ جواد، اس کی ہی بیٹی ہے ریا، بہت ہی خوبصورت حیادار لڑکی۔ صالحہ بیگم بھی ان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ اچھا، وہی آپ کا دوست جو چائے پینے کے بہانے ہر دوسرے دن آ جاتا تھا؟ مجھے اسے دیکھ کر کتنا غصہ آتا تھا۔ اور صالحہ بیگم کو بھی جیسے کوئی گزری بات یاد آئی تھی۔ فرید صاحب مسکرا دیے، ہاں وہی، تمہیں بہت جلدی یاد آ گیا۔ صالحہ بیگم ناک چڑھا کر کہنے لگی، لیکن وہ تو بہت ہی غریب گھر کے ہیں، کیا ان کے حالات ابھی بھی ایسے ہیں؟ ان کے انداز میں ضرور تھا کچھ، کیونکہ ان کے گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی۔ فرید صاحب کی تین فیکٹریاں تھیں جنہیں ان کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تیمور ہی سنبھال رہا تھا۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ جبکہ جواد صاحب کا گھرانہ شروع سے ہی مڈل کلاس تھا، ان کے حالات کو زیادہ اچھے نہیں تھے۔ فرید صاحب کہنے لگے، نہیں، حالات تو ویسے ہی ہے۔ ایک کلرک بلا ساری زندگی کتنا کماتا ہے، لیکن ایک بات ہے، انہوں نے اپنی نوکری بہت ایمانداری سے کی ہے، اچھا گزارا کر رہے ہیں۔ 3 بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹا سب سے چھوٹا ہے۔ ان کے دوسرے نمبر والی بیٹی رہی ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ صالحہ بیگم، تو تم بھی دیکھو گی تو تمہیں بھی وہ لڑکی بہت پسند آئے گی۔ اب چھوڑ دے اس لڑکی کا پیچھا، میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ میں نے عامر بھائی سے کہہ رکھا ہے ان کی بیٹی روشانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کا نام لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے صالحہ بیگم تم جانتی ہو نا کہ تیمور کو وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور تم اس کی شادی روشانے سے کرنا چاہتی ہو تاکہ شادی کے بعد ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ میں نہیں چاہتا۔ جیسے اس نے مجھے اپنی پسند بتائی تھی، ریا بالکل ایسی ہی ہے،
بس تم چلنا میرے ساتھ رشتہ لینے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے صالحہ بیگم کو راضی کیا تھا۔ نہ تو جواد صاحب کی بیٹی پسند آئی تھی اسے اور نہ ہی ان کا گھر، نہ کوئی اونچا گھرانہ، چھوٹا سا گھر تھا 2 کمروں کا۔ لڑکی بھی سیدھی سادی لگ رہی تھی، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ تیمور کی ہونے والی دلہن ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، لیکن دونوں دوست مل کر ایسے خوش ہو رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ہاں کرنی پڑی۔ لیکن جیسے ہی تانیہ نے لڑکی دیکھی تو اسے ریا بہت پسند آئی، اور جب تیمور کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ بھی دل و جان سے راضی ہو گیا۔ لیکن اب شادی ہوئی تو حقیقت سامنے آ گئی، تب بہت دیر ہو گئی تھی۔ پھر اس دن ولیمہ تھا، ولیمہ کی صبح تو حالات بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب تیمور کے سامنے ریا کے پرانی نکاح کے کاغذات اور طلاق کے پیپر آئے، اور وہ بھی لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تیمور ہی تھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بچپن کا دوست انہیں یوں دھوکہ دے گا اور وہ اپنی بیٹی کی اتنی بڑی بات چھپا لے گا۔ لیکن جب حقیقت ان کے سامنے آئی تو پتہ چل گیا کہ ریا یا اس کے گھر والوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، نہ ہی ان کا کوئی قصور تھا۔ ان کی قسمت میں شاید یہی سب لکھا تھا، اسی لیے وہ تیمور کو راضی کر رہے تھے کہ کس طرح وہ ریا کو اپنی زندگی میں جگہ دے دے، لیکن وہ اس بات سے صاف انکار کر رہا تھا، جبکہ صالحہ بیگم انہیں اکسا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے، تبھی تو یہ سب کر رہے ہیں۔ حالانکہ تیمور اسے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ فرید صاحب نرمی سے کہنے لگے، دیکھو صالحہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو، ساری بات تمہارے سامنے رکھ دی ہے جواد نے، اور اگر ہم کسی کی بیٹی کو تکلیف دیں گے تو ہماری بھی ایک بیٹی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے اور اگر ہمارے اوپر کچھ ایسے حالات آ گئے تو سوچو ہمارے دل پر کیا گزرے گی۔ اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کی زندگی میں یہ لمحہ آئے۔ صالحہ بیگم منہ بنا کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ منصوبے بنا رہی تھی کہ کس طرح ریا کو تیمور کی زندگی سے بے دخل کرنا ہے۔ پھر شادی کے تیسرے دن ہی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کہاں اس نے سوچا تھا کہ وہ 1 مہینے تک ریسٹ کرے گا۔ ریا کو لے کر فارن کنٹری جانے کا ارادہ تھا اس کا، کیونکہ بزنس کو سنبھالنے والے لاکھوں ملازمین تھے۔ اگر وہ نہیں جاتا تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی زندگی میں فرق آ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بابا سے ناراض تھا، جس نے اس کی مرضی کے خلاف اس لڑکی کو اس کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ نہ صرف بلکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھی کہ ریا یہ گھر چھوڑ کر اس کی زندگی سے جائے۔ بہت زبردستی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہ رہی تھی، صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اپنے آپ عجیب سی شرمندگی لیے۔ سب لوگ تیمور کو دیکھ کر حیران تھے۔ کیا ہوا، تم آفس کیوں جا رہے ہو، اور تمہاری شادی کو 3 دن تو ہوئے ہیں؟ صالحہ بیگم اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں اور کسی کو میرے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بغیر ناشتے کے ہی آفس چلا گیا تھا۔ صالحہ بیگم نے سر دونوں ہاتھوں میں تام لیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہی ریا پر ڈالی تھی، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی، سب لوگوں میں انسلٹ ہوئی، ہماری اوپر سے ولیمہ بھی کینسل ہو گیا، میرا بیٹا ہم سے بات تک کرنا پسند نہیں کر رہا، اور یہ معصوم صورت لیے یہاں پر ایسے رہ رہی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ زور زور سے ریا کو باتیں سنا رہی تھی۔ وہ اپنی نظروں میں چور سی بن گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی ابو کو فون کر کے کہہ دے کہ وہ اسے لے کر یہاں سے چلے جائے، لیکن فرید صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بیٹی، میں ہوں نا تمہارے باپ کی جگہ، یہ سارا معاملہ میں خود سنبھالوں گا، بس تمہیں کسی قسم کی پریشانی خود پر لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی اس تسلی پر وہ کمرے میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد نے نہ اس سے کھانے کا پوچھا، کھانا ہی پینے کا، بھوکی پیاسی وہ کسی قیدی کی طرح اس کمرے میں زندگی گزارنے لگی۔ رات کو جب سب لوگ اکٹھے ہو کر کھانا کھانے لگے تو تیمور کھانے کی ٹیبل پر تھا اور نہ ہی ریا۔ جاؤ ریا کو بلا کر لاؤ، وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، آج کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ فرید صاحب نے ملازمہ کو حکم دیا تھا اور ادھر وہ سر جھکائے چلی آئے، شکن زدہ لباس جیسے 3 دن سے تبدیل نہ کیا ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو رہی تھی، چہرہ بہت اترا ہوا تھا، جیسے کئی راتوں سے نہ سوئی ہو۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے، پھول جیسی لڑکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، سب کے ساتھ کھانا کھاؤ، اب یہ تمہارا گھر ہے،
کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ صالحہ بیگم نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی کو بھی اس کا آنا اچھا نہیں لگا ہو۔ آپ کو پتہ بھی ہے تیمور کب سے ہمارے ساتھ کھانا پینا چھوڑ چکا ہے، آپ کو اس کی ذرا بھی فکر نہیں، لیکن اس لڑکی کی فکر ہے جسے آئے ہوئے 4 دن بھی نہیں ہوئے، جسے میرا بیٹا سخت نفرت کرتا ہے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ اٹھے گی بیٹے کی تو وہ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے گا۔ صالحہ بیگم غصے سے کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اور سب کی رضامندی سے خدا خود ہی اس رشتے میں محبت ڈال دے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ چلو بیٹھو بیٹا، تم کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، فرید صاحب نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ اب وہ صوفے پر ہی سوتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن اس دوران تیمور اس سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ پہلی رات کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی جو اس کی خوابوں بھری رات تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے کبھی کسی مرد کے بارے میں سوچا تھا اور جہانگیر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس وقت وہ بہت کم عمر اور معصوم تھی، انٹر کر رہی تھی۔ پہلا رشتہ اتنا اچھا آیا کہ جواد صاحب اور رضیہ بیگم نے فوراً ہی ہاں کر دی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا، اور یہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ شروع میں تو وہ لوگ بہت شریف لگے تھے کیونکہ یہ رشتہ ایک جاننے والی عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ لوگ تو جلد شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ریا کی پڑھائی کے خیال سے انہوں نے صرف نکاح کرنے کی حامی بھری اور یوں جہانگیر سے اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ بالکل عام سی شکل و صورت قانون تھا۔ اس نے صرف اسے تصویر میں دیکھا تھا۔ اس کے گھر والے بہت اچھے مزاج کے تھے۔ جہانگیر کے گھر والوں نے جواد صاحب سے یہی کہا کہ وہ بہت جلد لندن جانے والا ہے کیونکہ اس کی وہاں پر مستقل جاب لگ گئی ہے۔ وہ خوش تھے کہ اچھا ہے، ان کی بیٹی خوش رہے گی، ایک اچھے خوشحال گھرانے میں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کس لوفر اور آوارہ شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ اس رات مسلسل فون بج رہا تھا۔ رضیہ بیگم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف جہانگیر تھا۔ اس کی خواہش سن کر رضیہ بیگم حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ اس وقت ریا سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مناسب بھی نہیں تھا کیونکہ جواد صاحب کی اجازت کے بغیر کہ وہ ریا کو جہانگیر سے بات کرنے کی اجازت دے، حالانکہ وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ریا سے کہہ دیا کہ وہ جہانگیر سے بات کر لے، اگر تم انکار کرو گی تو کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ یوں ماں کے کہنے پر وہ اس سے بات کرنے لگی۔ پھر تو ہر روز ہی اس کا فون آنے لگا، لیکن ایک دن اس نے اس کے لیے موبائل بھجوا دیا۔ یہ سب ریا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے چھپ چھپ کر باتیں کرے، جہانگیر سے بات چیت کرے۔ اب اسے یہ رشتہ ایک بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ موبائل سے اس سے بات چیت کرنے لگی، لیکن اس دن وہ عجیب مطالبہ کرنے لگا، پلیز ریا ایک بار مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرو۔ اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے، ویسے بھی بابا کو تو معلوم نہیں کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں۔ اس نے نرم لہجے میں جہانگیر کو سمجھایا تھا تو وہ بے چین ہو کر کہنے لگا، قسم سے تم جانتی نہیں ہو کہ میری راتیں کیسے گزر رہی ہے۔ کیا ہوگا مجھے موبائل پر ایک بار اپنے آپ کو دکھاؤ گی تو؟ یہ سن کر تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ اسے اس وقت جہانگیر پر غصہ آیا تھا، اس لیے اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ لیکن جب ریا نے اس سے بات کرنے سے انکار کیا تو وہ بلیک میلنگ پر اتر آیا۔ دیکھو رخصت ہو کر تو تمہیں اسی گھر میں آنا ہے میرے پاس، اگر آج میری کسی بات سے انکار کیا، نخرے دکھائے تو میں بھی بدلے لینا خوب جانتا ہوں۔ وہ اسے مسلسل بلیک میل کر رہا تھا کہ کس طرح ویڈیو کال پر مجھ سے بات کرو، اور ساتھ ہی کچھ ایسے مطالبے بھی جو ریا کے لیے پورا کرنا ناممکن تھا۔ وہ اس کے لیے بالکل غیر مناسب اور فحش تھے۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن وہ ساتھ ہی بہت پریشانی کا شکار بھی ہو گئی تھی کہ کرے تو کرے کیا۔ لیکن اس دن اتفاق سے اس کا بھیجا ہوا گھٹیا میسج جواد صاحب نے پڑھ لیا اور اس کی گھٹیا باتیں اور دھمکیاں سن کر ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اب انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ جسے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی تو یہ جان کر اسے سخت صدمہ ہوا تھا کہ اس کی کوئی نوکری لندن میں نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا۔ شروع سے ہی اس نے اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کی تھی۔ اس کے ماں باپ کو شریف جان کر انہوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا، لیکن لڑکے کی کمائی کچھ بھی نہ تھی۔
بس وہ اپنے باپ کے پیسوں پر ہی زندگی گزار رہا تھا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی آوارہ لڑکوں میں تھا۔ وہ کسی لحاظ سے بھی ان کی بیٹی کے لائق نہیں تھا۔ کاش یہ ساری تحقیقات وہ نکاح کرنے سے پہلے کروا لیتے۔ تبھی انہوں نے ریا کو رخصت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ ایک دن ریا ان کے سامنے رو پڑی تھی۔ ابو، آپ نے یہ کیا کیا؟ کیسے انسان سے میرا نکاح کر دیا؟ مجھے یہ رشتہ نامنظور ہے۔ اگر رخصتی ہو گئی تو میں ہر روز جیوں گی اور مروں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسانی لائق ہے کہ میں اس کے گھر رخصت ہو کر جاؤں۔ اس نے اپنی ساری باتیں ماں کو بتا دی تھی اور رضیہ بیگم نے شوہر کو بڑی مشکل سے اس کو خلا ملی تھی۔ عدالت سے کافی پیسہ خرچ ہوا۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شاید وہ اپنی بیٹی کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے۔ جب گریجویشن مکمل ہوا تو انہوں نے ریا کے لیے پھر سے رشتے کی تلاشی شروع کر دی، لیکن جو بھی رشتہ آتا انہیں پتہ چلتا کہ ریا طلاق یافتہ ہے تو وہ پیچھے ہو جاتے۔ ہر آنے والے رشتے سے انکار سن کر ان پر مایوسی طاری ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھر ایک دن پروین چلی آئی، رشتہ کروانے والی عورت۔ رضیہ بیگم نے اس عورت سے ریا کے رشتہ کا کہہ رکھا تھا۔ بھائی ایک فیملی ہے، بہت امیر کبیر، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ ریا بیٹی طلاق یافتہ ہے تو وہ بھی اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے میں تو کہتی ہوں کہ اس بات پر پردہ ڈال دو۔ جواد صاحب نے یہ بات سن کر انکار کیا تھا کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتے، لیکن جب پروین رشتہ لے کر آئی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ رشتہ کسی اور کا نہیں بلکہ ان کے بہت پرانے دوست کے بیٹے تیمور کا تھا۔ لڑکا ہر لحاظ سے بہت خوب و خوبصورت تھا۔ روپے پیسے کی ریل پھیلتی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ایک لمحے کو ان کا دل بھی ڈگمگا گیا۔ رضیہ بیگم جن کی منتیں کرنے لگی، ہم ریا کے طلاق والی بات چھپا لیتے ہیں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ دوسری طرف رشتہ کروانے والی عورت پروین بھی کہنے لگی، ارے بھائی، ابھی پچھلی دفعہ ہی میں نے ایک لڑکے کا رشتہ کرایا، اس کا تو 6 مہینے کا بیٹا تھا، لیکن میں نے یہ بات چھپا لی۔ اب وہ اتنی خوش رہ رہی ہے اپنے گھر میں۔ یوں کچھ بیوی کی باتوں میں، کچھ رشتے کرانے والی عورت کی باتوں میں آ کر انہوں نے یہ بات چھپا لی تھی۔ پھر 2 مہینے کے اندر آ کر اس کی رخصتی ہو گئی اور وہ تیمور کی دلہن بن گئی، لیکن تیمور کو بھی ولیمے والے دن یہ بات پتہ چل گئی تھی، تبھی تو وہ اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ آج بھی جب وہ آفس سے آیا تو وہ سامنے صوفے پر سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ اس نے اپنے خالص جذبے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، لیکن اسے لڑکی ملی بھی تو جو پہلے سے ہی طلاق یافتہ تھی۔ ریا سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی، باہر کچن میں جاتی یا پھر لاؤنج میں جا کر بیٹھتی تو صالحہ بیگم اسے خوب باتیں سناتی۔ 2-4 دن رہ لو یہاں پر، پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے تیمور اپنے گھر بیچ دے گا، وہ تمہیں کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اس پر مایوسی طاری ہو جاتی۔ وہ شدید الجھن اور مایوسی کا شکار تھی۔ آج اتوار ہونے کی وجہ سے تیمور دیر تک سو رہا تھا، جبکہ ریا کپڑے تبدیل کر کے وہی صوفے پر بیٹھی تھی، کیونکہ سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظریں سیدھی ریا پر پڑی، جو نہ جانے کن سوچوں میں مبتلا صوفے پر بیٹھی تھی، بالکل خاموش۔ تیمور کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، ہاتھوں کی مہندی پھیکی پڑ گئی تھی اور چہرہ بھی ایسا ہی پھیکا اور بے رونق لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل ڈگمگایا کہ اسے اپنے پاس بلا لے، پیار سے اس کے چہرے کو چھو کر دیکھے۔ اسے پہلی رات یاد آئی جب وہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کر رہا تھا اور وہ کسی موم کے مجسمے کی طرح اپنے پگھلتی جا رہی تھی۔ تبھی اس نے ریا کو آواز دی تھی، ادھر آؤ ذرا میرے پاس۔ وہ کچھ حیران سی رہ گئی۔ آج تیمور کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آ کر بیٹھی تو تیمور اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سچ سچ بتانا، کیا تم نے نکاح کے بعد اپنے پہلے شوہر سے کوئی رشتہ نہیں بنایا تھا؟ کیا اس نے کبھی تمہیں چھوا بھی نہیں تھا؟ کیا تمہارے ذہن میں اس کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کی بات پر ریا کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، وہ رشتہ امی اور بابا کی رضامندی سے ہوا تھا اور میں نے ان کی رضامندی پر سر جھکایا تھا، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ سے کہتی ہوں کہ انہوں نے کبھی میرے وجود کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میں نے ایسی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کاش امی بابا یہ بات چھپاتے ہی نہیں۔ کیا ہوتا اگر اس کا کسی بچوں والے سے رشتہ طے ہو جاتا؟ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوتا، تم جھوٹ کی بنیاد پر تو کوئی رشتہ نہ کڑا ہوتا،
اور اب تیمور اس سے عجیب و غریب سوال کر رہا تھا اور ان سوالوں کے جواب دینا اس سے بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم دکھنے میں جتنی شریف اور معصوم ہو، ضروری نہیں کہ اندر سے بھی اتنی ہی خالص ہو۔ جب میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتا تو تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ وہ اسے کہہ رہا تھا۔ ریا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے بابا کے کہنے پر میں یہاں رکی ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا بہت نرم دل کا ہے، وہ میرے ماں باپ کی اس غلطی پر انہیں معاف کر دیں گے، جبکہ اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اب کی بار ہمت کر کے ریا نے اس سے کہا تھا۔ تیمور نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں آج تک کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا، کسی کا بچا ہوا کانا میرے حلق سے نہیں اترتا، تو پھر ایسی لڑکی کو کیوں قبول کر لوں جو پہلے سے ہی نکاح شدہ طلاق یافتہ لڑکی تھی؟ مجھ سے ایسے کوئی امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لوں گا، اس لیے میری بات مان لو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ بابا کی وجہ سے میں مجبور ضرور ہوں، میں نے تمہیں اس گھر سے نہیں نکالا اور نہ ہی تمہیں طلاق دی ہے، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں رکھوں گا نہیں، پھر تمہارا رہنا ہے یہاں بالکل بیکار ہے۔ وہ اسے اکسا رہا تھا۔ جاؤ اپنا بیگ پیک کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دو، کچھ وقت دو، اس کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گا۔ وہ اسے نرم لہجے میں یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ریا چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور چپ چاپ اٹھی اور بیگ پیک کرنے لگی۔ اس کے معصوم چہرے پر بے پناہ آنے والے وقت کا خوف تھا۔ تیمور یہی چاہتا تھا کہ وہ اس گھر سے چلی جائے اور وہ اس کی بات مان کر یہاں سے جا رہی تھی۔ گھر میں سب سو رہے تھے، تیمور تو کمرے سے نکلا ہی نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنا بیگ اٹھا کر جیسے ہی لاؤنج سے باہر نکلنے لگی، اچانک ہی فرید صاحب نے اسے آواز دی تھی، رک جاؤ ریا بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیران تھے کہ ریا اتنی صبح صبح بیگ اٹھا کر کہاں جا رہی ہے۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، انکل میرا جانا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے نام پر میں یہاں آئی ہوں وہ مجھے رکھنے پر تیار نہیں۔ میں انہیں کچھ وقت دینا چاہتی ہوں، جب ان کے سامنے میری سچائی آئے گی اور وہ میری مجبوریاں تو خود ہی ان کے دل میں میری جگہ بن جائے گی۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، آنکھوں کی نمی پیتے ہوئے وہ مشکل ہی اپنے آنسو روکے تھی۔ فرید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے میری بچی، اگر تم یہی فیصلہ کرنا چاہتی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیمور کے دل میں تمہارے لیے جگہ ضرور بنے گی۔ میرا یہ تم سے وعدہ ہے، وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ فرید انکل کی بات پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ خدا حافظ کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ پیچھے تیمور کمرے سے نکلا تو فرید صاحب اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگے۔ آخر تم نے میری بات نہیں مانی اور اس لڑکی کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لیا، تو تیمور لاپرواہی سے کہنے لگا، انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا اور ریا ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ یوں صبح صبح جواد صاحب اور رضیہ بیگم نے اسے گھر آتے دیکھا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیا تیمور نے تجھے گھر سے نکال دیا؟ رضیہ بیگم دلتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی تو وہ اداس ہو کر کہنے لگی، کچھ فیصلے انسان جلد بازی میں کر تو لیتے ہیں اپنے کیے پر پردہ ڈال کر، لیکن اس کا خمیازہ شاید انسان کو عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ باری لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جواد صاحب کے کندھے جھک گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا ایک دن ایسا ہی ہوگا، تبھی انہوں نے اپنی باہیں ریا کے لیے پھیلا دی۔ میری بچی، تیرے باپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میری گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے ہیں، تم مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ریا ان کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اسے تھوڑا سکون ہوا تھا۔ پھر رضیہ بیگم نے بھی اس کے کندھے پر تپکی دی اور کہنے لگی، اللہ نے تیرے لیے بہترین سوچ رکھا ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ ماں کی بات پر سر ہلاتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن کیا کرتی، دل سے اس دشمن جا کی یاد ہی نہ ختم ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ پلک چپکتے میں تیمور کے پاس پہنچ جائے۔ وہ حیران تھی کہ ایک رات میں ہی اس کی محبت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ صالحہ بیگم کو جب صبح صبح پتہ چل گیا کہ ریا یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوئی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ تیمور کو اپنے سینے سے لگا کر کہے کہ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ سب مل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ثانیہ اور اس کا شوہر بھی آج صبح صبح ناشتے پر آ گئے تھے۔
سب کو ہی پتہ چل گیا کہ تیمور نے ریا کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تانیہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، جبکہ فرید صاحب بھی غصے میں لگ رہے تھے، لیکن تیمور اور صالحہ بیگم بالکل مطمئن تھے۔ پھر اسے اکیلا دیکھ کر صالحہ بیگم کہنے لگی، چھوڑ دو اس لڑکی کو، کیا رکھا ہے اس میں؟ تمہارے باپ نے ایسے ہی زبردستی اسے تمہارے سر پر ڈال دیا۔ میں تمہاری شادی روشانے سے کروا دوں گی۔ ماں کی بات پر تیمور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے امی، ابھی مجھے شادی ہی نہیں کرنی، نہ ریا نہ روشانے، کسی بھی نہیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، وہ اس دھوکے پر سنبھل نہ پا رہا تھا۔ کمرے میں آیا تو ہر جگہ اس کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ سامنے اس کی چوڑیاں پڑی تھی ڈریسنگ ٹیبل پر، اور اس کا دوپٹہ جو شاید وہ یہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ تیمور کا دل عجیب سی بے چینی میں گر گیا کہ اس نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے یا پھر کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ ریا اب دن بھر خاموش رہتی اور پنجرے میں قید ان کبوتروں کو دیکھتی رہتی جسے اس کے بابا نے بڑے شوق سے پال رکھا تھا۔ بیٹی کا اداس چہرہ دیکھ کر رضیہ بیگم روتی رہتی تو جواد صاحب کے کندھے بھی بوجھل ہو جاتے۔ 1 مہینہ تھا اسے آئے ہوئے، لیکن ان کے گھر والوں میں سے کسی بھی ان کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ خود فرید صاحب نے بھی جواد صاحب کو فون کر کے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ حیران بھی تھے کہ شروع میں تو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ وہ سارے معاملات خود ہینڈل کر لیں گے۔ ان کی طرف سے رابطہ نہ ہونے پر وہ بہت مایوسی کا شکار تھے، لیکن اس دن جب ریا ناشتہ کرنے بیٹھی تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اپنی طبیعت بہت بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ اس کی شادی کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ رضیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خود جواد صاحب بھی بیگم سے کہنے لگے، کیا ہوا ہے ریا کو؟ ٹھیک سے کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، معدے میں گرمائش وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ اسے الٹیاں کرتے دیکھ دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے تھے۔ ماں باپ کو پریشان دیکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا بابا، میں ٹھیک ہوں، ایسے ہی دل خراب ہو گیا تھا۔ پھر وہ دوپہر تک ایسے ہی بستر پر لیٹی رہی۔ دوپہر کو کھانا کھانے لگی تب بھی اسے متلی سی ہو رہی تھی، خاص طور پر جب رضیہ بیگم گوشت دھونے کے لیے کھڑی ہوئی تو اسے یہ بو عجیب لگ رہی تھی۔ اچانک ہی اسے ابکائی آئی اور وہ واش روم میں چلی گئی۔ نڈال سی واش روم سے نکلی تو رضیہ بیگم اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی تھی تو ہانپتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں امی کیا ہو گیا ہے، اتنی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، چکر سے آ رہے ہیں۔ رضیہ بیگم کے دل میں ایک ایسا شک سا آیا تھا، تو میں تمہیں ڈاکٹر کے لیے چلتی ہوں، وہ اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے ریا سے کہنے لگی۔ ارے نہیں امی، بس میں کیلسی وغیرہ لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے ماں کو انکار کر دیا تھا، لیکن بہت زبردستی جواد صاحب کے آنے سے پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی، اسی لیے بار بار اصرار کرتی رہی۔ آخرکار ریا کو جانا ہی پڑا۔ پھر ڈاکٹر سمیہ کا کلینک جو ان کی گلی کے نکڑ پر ہی تھا، وہ یہاں پر ریا کو لے آئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی بیٹی کی شادی کو؟ جی ڈاکٹر صاحب 1.5 مہینہ۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، پھر رضیہ بیگم سے کہنے لگی، مجھے تو پریگنینسی کے آثار لگ رہے ہیں، لیکن فائنل تو جب پتہ چلے گا جب ان کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا۔ کیا الٹرا ساؤنڈ کی اجازت دیتی ہے آپ؟ وہ رضیہ بیگم سے پوچھ رہی تھی، جبکہ ریا حیرت سے آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہیں خوشخبری سنائی تھی، ان کی پریگنینسی کو 4 ویک ہو گئے۔ مبارک ہو، یہ پریگننٹ ہے۔ ریا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ محض 1 رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے، جبکہ رضیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری بچی، خدا نے خود ہی راستہ نکال دیا ہے، دیکھ میں کتنی خوش ہوں۔ کیا تو خوش نہیں ہے؟ جب تیرے بابا کو پتہ چلے گا تو وہ تجھ سے زیادہ خوش ہوں گے۔ خوشی کے مارے ان سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ لے کر اب گھر آ گئی تھی، لیکن ریا گم سم سی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا امی، میں پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ماں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، انہوں نے میرے ساتھ محض 1 رات کی تو گزاری تھی، کیا 1 رات میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بچی، خدا چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، وہ چاہے تو 1 رات میں ہی اس روح کو دنیا میں بیچتے شاید تیرا اور تیمور کا رشتہ ایسے ہی مضبوط ہوتا لکھا تھا۔ لیکن امی آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ اچانک ہی وہ ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ تو اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟
اور میں کیوں نہیں بتاؤں گی؟ یہ کوئی ناجائز اولاد تو نہیں جسے تو چھپانے کی بات کر رہی ہے۔ رضیہ بیگم کو غصہ آیا تھا اس کی بات سن کر، لیکن امی کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، سب کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے۔ تیمور نے محض ایک رات میرے ساتھ گزاری ہے، دوبارہ انہوں نے میرے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ رضیہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا ممکن ہے میری بچی، پہلی رات بھی روح ٹھہر سکتی ہے، تو خوش نصیب ہے۔ دیکھ اب ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ ڈگمگا، میں تو بہت خوش ہوں۔ اس خوشخبری پر پھر جواد صاحب کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ ریا حاملہ ہے۔ وہ خاموش تھے، لیکن ریا نے ان دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے جب تک تیمور کو خود نہیں پتہ چل جاتی۔ وہ خود سے انہیں فون کر کے یہ بات نہیں بتائیں گے۔ ریا کے کہنے پر وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ بات پتہ چلنی ہی تھی۔ آخر آپ میرے بیٹے کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیوں نہیں فیصلہ کر دیتے اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال دینا ہی بہتر ہے؟ صالحہ بیگم غصے سے فرید صاحب سے کہہ رہی تھی، کیوں اس لڑکی پر ظلم کرنا چاہتی ہو؟ پہلے اسے ایک طلاق ہو گئی ہے، اگر تیمور نے بھی اسے طلاق دے دی تو اس کے غریب ماں باپ پر کیا گزرے گی، اور اس کے معصوم دل پر کیا تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ تمہیں احساس نہیں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے؟ فرید صاحب نے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ ارے تو انہیں یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی، اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ تھی تو انہیں کوئی بچے والا یا پھر کوئی پہلے سے شادی شدہ مرد اپنی بیٹی کے لیے دیکھنا چاہیے تھا۔ انہیں میرا خوبرو خوبصورت کنوارا بیٹا ہی ملا تھا، اپنی بیٹی طلاق یافتہ بیٹی کے لیے۔ صالحہ بیگم کی زبان انگارے چبا رہی تھی۔ خاور صاحب خاموش رہے، میں نے عامر بھائی سے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی روشانے کے لیے، اور وہ اس بات پر راضی ہے، بس میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب آپ میرے بیٹے کی جان چھڑواتے ہیں اس لڑکی سے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ فرید صاحب خاموش رہے۔ کیا تم نے اپنے بیٹے کی رضامندی پوچھ لی ہے؟ پہلے آپ نے چلائی تھی نا اپنی مرضی، اب مجھے چلانے دے، اور روشانے ہی تیمور کے لیے بہتر ہے۔ وہ بڑی ہی ضدی عورت تھی۔ فرید صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں، لیکن اگر تیمور نے اپنی ماں کی بات مان لی تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف ریا، جس کی پریگنینسی کو تیسرا منتھ لگ رہا تھا، لیکن وہ مایوسیوں کی گہرائی میں پہنچی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تیمور اسے چھوڑ دے گا، اسے یقین نہیں آئے گا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ کیا اس کی گزاری ہوئی ایک رات کے بدلے میں خدا اس یقین کی محبت کو اس دنیا میں لانے والا تھا؟ وہ عجیب وہم کا شکار ہو رہی تھی، لیکن خدا جب سبب بنائے تو اسباب خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس دن وہ رضیہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل میں آئی تھی، خون ٹیسٹ کروانے کے لیے، جہاں پر تیمور اپنے ایک دوست کی ماں کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ رضیہ بیگم ریسیپشن پر کھڑی پرچی بنوا رہی تھی۔ تیمور نے اسے دور سے دیکھ ہی لیا تھا، لیکن چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی جب اس نے ریا کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ فوراً ریسیپشن والی لڑکی کے پاس گیا تھا۔ یہ جو عورت ابھی ابھی آپ کے پاس سے گئی ہے، وہ کون سے ڈاکٹر کے روم میں گئی ہے؟ کس کی؟ آپ ریا جواد پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ان کی والدہ بھی پرچی بنوا کر گئی ہے۔ دراصل انہیں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سمیہ سے کنسلٹ کرنا تھا، وہ اوپر والے روم میں ہے۔ وہ حیران تھا کہ ریا کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس چیک اپ کروانے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ ان دونوں کے پاس پہنچا، رضیہ بیگم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، پھر وہ فوراً ہی اس کے پاس آئی تھی۔ تیمور بیٹا، کیسے ہو تم؟ دیکھو خدا نے اپنا کرم کیا ہے تم دونوں پر، کیونکہ یہ رشتہ قائم رہے، اسی لیے ریا ماں بننے والی ہے، اور تم باپ۔ تیمور کو یقین نہیں آیا تھا۔ ریا سر جھکائے بیٹھی تھی، اس نے بھی تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ کبھی ان کی باری آ گئی، رضیہ بیگم اس سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، تم اس کے شوہر ہو، تم جا کر ڈاکٹر کے پاس اس کا چیک اپ کروانے کے لیے، یہ میری درخواست ہے بیٹا۔ تم سے اس ماں کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، وہ ان کی بات سے انکار نہ کر سکا، اس لیے ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ پھر ڈاکٹر اس کی فائل دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی پریگنینسی کو 4 منتھ ہو گئے ہیں۔ تیمور نے اندازہ لگایا 4 مہینے ہی ان کی شادی کو ہوئے تھے۔ تو کیا سچ میں ہی ریا اس کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنا کرم کر دے، وہ بھی صرف اور صرف اس رشتے کی مضبوطی کے لیے؟ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ تھا ان دونوں کے رشتے کو قائم رکھنے کا۔
ریا بالکل خاموش بیٹھی رہی، دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ پھر جب وہ ماں کے ساتھ جانے لگی، تیمور نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، کل اپنی تیاری کر لینا۔ یہ سن کر رضیہ بیگم کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے تھے۔ ریا کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی تیمور 2 قدم آگے آیا اور کہنے لگا، جب خدا اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر میں یا تم کون ہوتے ہیں اس سے توڑنے والے؟ میں اپنی اولاد کی خاطر اپنا ہر رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ریا کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت سجدے میں گر جائے۔ خدا نے اسے اس کی خاموشی اور صبر کا پھل دے دیا تھا، وہ بھی تیمور کی محبت کی صورت میں۔